بانی پی ٹی اے کے خلاف وزیراعظم شہباز شریف کے ہتک عزت کیس۔ سپریم کورٹ حق دفاع ختم کرنے کے خلاف بانی پی ٹی اے کی نظر ثانی درخواست پر محفوظ فیصلہ 11 جون کو سنائے گی۔ معلومات حاصل کرتے ہیں اسلام آباد میں سما کے نمائندہ سہیل رشید سے۔ سہیل بتائیے گا۔ دیکھیں، سپریم کورٹ کی جانب سے ایک کال لسٹ جاری کی گئی ہے جس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ 11 جون کے روز اب فیصلہ سنایا جائے گا جو محفوظ کیا گیا تھا بانی پی ٹی اے کی نظر ثانی درخواست پر۔ بنیادی طور پر یہ 2016 میں پاناما اسکینڈل آنے کے بعد کا سارا معاملہ تھا جس میں بانی پی ٹی آئی نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ انہیں شہباز شریف کی جانب سے ایک سیٹلمنٹ کی آفر کی گئی تھی بھاری رقم کے عوض، اگر وہ اس پر خاموش رہتے تو بھاری رقم دی جائے گی۔ اس پر حد کی عزت کا دعویٰ دائر کیا گیا تھا شہباز شریف کی جانب سے، اور اس کیس میں بانی پی ٹی آئی کی جانب سے بروقت جواب نہ جمع ہونے پر ان کا حق دفاع ختم کیا گیا تھا، جس کے خلاف انہوں نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا۔ نظر ثانی کا یہ کیس ہے جس پر اب 11 جون کو فیصلہ سنایا جائے گا۔ سہیل، بہت شکریہ آپ کا۔ کراچی کے رہائشی اور صنعتی علاقوں کو جوڑنے والی پاک کالونی کی مرکزی شاہراہ 5 سال سے مرمت کی منتظر ہے۔ شہریوں نے میئر کراچی سے سڑک کی فوری بہتری کا مطالبہ کیا ہے۔ رپورٹ کریں گے مونس احمد۔ کراچی میں صنعتی اور رہائشی علاقوں کو جوڑنے والی اہم ترین پاک کالونی کی مرکزی شاہراہ 5 سال سے بدترین ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ ہیوی ٹریفک سمیت ہر قسم کی گاڑی کے لیے یہاں سے گزرنا کسی امتحان سے کم نہیں۔ بہت سے لوگ یہاں پہ سامان گرے ہیں، کولر وغیرہ لے کر آ رہے ہیں، کوئی ایسی چیز لے کر آ رہے ہیں تو گڈھے کی وجہ سے ان کے سامان وغیرہ گر رہے ہیں، بہت لوگوں کا نقصان بھی ہو رہا ہے، بہت ایکسیڈنٹس بھی ہو رہے ہیں۔ سواری ہم سے الجھ رہی ہے کہ بھائی رکشہ آرام سے چلائے، کھڈے لگ رہے، جمپ لگے۔ سر اتنی روڈ کی حالت دیکھیں، ہر جگہ پہ جگہ پہ کھڈے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ سڑک کی تعمیر میں غیر معیاری مٹیریل کا استعمال اس کی تباہی کا سبب بنا۔ پہلے تو روڈ صحیح ٹھیک ٹھاک تھا 5-6 سال سے، اس کے بعد بارش ہوئی، انہوں نے یہ مٹیریل جو استعمال کیا 2 نمبر استعمال کیا۔ شہریوں کا مطالبہ ہے کہ میئر کراچی جلد از جلد پاک کالونی کی مرکزی شاہراہ تعمیر کرائیں۔ کیمرامین عمران شاہد کے ساتھ مونس احمد، سما، کراچی۔ ادھر تھر پارکر میں جانور پر مبینہ ظلم کی دل دہلا دینے والی واردات۔ ملزمان نے اونٹنی پر تشدد کر کے اس کی آنکھیں نکال لیں۔ اونٹنی کے مالک سارنگ نے خواتین اور بچوں کے ہمراہ چھاچھر پریس کلب کے سامنے احتجاج کرتے ہوئے الزام عائد کیا کہ پڑوسی گاؤں کے 62 افراد نے اونٹنی پر بہیمانہ تشدد کیا۔ متاثرہ خاندان کا کہنا ہے کہ وہ غریب لوگ ہیں اور ملزمان کی جانب سے انہیں دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ مظاہرین نے شفاف تحقیقات اور متاثرہ خاندان کو انصاف فراہمی کا مطالبہ کیا ہے۔ دوسری طرف وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے واقعے کا نوٹس لے کر رپورٹ طلب کر لی ہے۔ ویلکم بیک۔ ہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں، بحرین نیشنل گارڈ کے کمانڈر کی جی ایچ کیو راولپنڈی آمد ہوئی ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر سے بحرین نیشنل گارڈ کے سربراہ کی ملاقات، علاقائی سیکیورٹی صورتحال اور باہمی تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ پاکستان اور بحرین کے درمیان دفاعی تعاون بڑھانے پر بھی اتفاق کیا۔ پاکستان اور بحرین کے برادرانہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا بھی اظہار کیا گیا ہے۔ بحرین نیشنل گارڈ کے کمانڈر کی جی ایچ کیو راولپنڈی آمد ہوئی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر سے بحرین نیشنل گارڈ کے سربراہ کی ملاقات، علاقائی سیکیورٹی صورتحال اور باہمی تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاکستان اور بحرین کے درمیان دفاعی تعاون بڑھانے پر بھی اتفاق کیا گیا ہے۔ پاکستان اور بحرین کے برادرانہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار کیا گیا ہے۔ انمول پنکی کیس کا پھر پارلیمنٹ میں تذکرہ۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کے اجلاس میں نبیل گبول نے معاملہ اٹھا دیا، کہا اصل حقائق پر پردہ ڈالا جا رہا ہے۔ قمر المنور سے معلومات حاصل کرتے ہیں۔ قمر، بتائیے گا۔ جی، آج قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کا اجلاس تھا اور اس میں دوبارہ یہ انمول اور پنکی کا معاملہ سامنے آیا، جس میں جو نبیل گبول ہیں ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جو انمول اور پنکی ہیں ان کو گرفتار جو ہے وہ لاہور سے کیا گیا تھا اور ان کی گرفتاری کراچی میں ڈالی گئی ہے۔ تاہم یہ کہا گیا ہے کہ اس میں اصل حقائق پر پردہ ڈالا جا رہا ہے، خاص طور پر جو راجہ پرویز اشرف کا نام جو لیا جا رہا ہے وہ کسی کے کہنے پہ لیا جا رہا ہے، تو جو تحقیقاتی ادارے ہیں وہ اس میں بتائیں کہ ان کا نام کس کے کہنے پہ جو لیا جا رہا ہے۔ تاہم اس حوالے سے آج اے این ایف نے بھی ایک بریفنگ دی اور اس میں یہ کہا کہ انمول کے اور پنکی کے حوالے سے اے این ایف حکام کے پاس یہ اشتہاری قرار دی جا چکی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ خبر آپ کا بہت شکریہ۔ بلیٹن میں سب سے پہلے بات کریں گے پاکستان دشمنی میں پاگل بھارت کا مکرو چہرہ بے نقاب۔ را سے منسلک گروہ کے 5 اہم دشمن مظفر آباد سے گرفتار افراد سے لیپ ٹاپ، موبائل فونز اور دیگر مواصلاتی آلات برآمد۔ ایک ملزم کی نشاندہی پر اسلحے کا بڑا ذخیرہ بھی پکڑا گیا۔ دشمن خفیہ ایجنسی کے ساتھ مشکوک روابط اور حساس نوعیت کے مواد کا انکشاف بھی ہوا ہے۔ اسلام آباد سے رپورٹ دیکھیے سمیرہ خان کی۔ آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کا کامیاب ایکشن۔ خفیہ اطلاع پر چہلا میں ٹارگیٹڈ آپریشن کے دوران 5 مشتبہ افراد کو قانون کے شکنجے میں لے لیا گیا۔ گرفتار افراد کے قبضے سے لیپ ٹاپ، موبائل فونز اور دیگر مواصلاتی آلات برآمد۔ دوران تفتیش ایک ملزم کی نشاندہی پر 7 خودکار ہتھیار، دستی بم
اور دیگر جنگی سامان قبضے میں لے لیا گیا۔ حساس مقامات سے متعلق دستاویزات اور ریکارڈ بھی ملا۔ ذرائع کے مطابق ملزمان سے برآمد موبائل فونز، لیپ ٹاپس اور دیگر مواد کا فورینزک اور تکنیکی تجزیہ جاری۔ تفتیش کار ممکنہ سہولت کاروں، مالی معاونت کے ذرائع اور وسیع نیٹ ورک کی چھان بین کر رہے ہیں۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی بروقت کارروائی سے حساس تنصیبات اور عوامی سلامتی کو ممکنہ خطرے سے محفوظ بنایا گیا۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ قومی سلامتی، امن عامہ اور قومی مفادات کے خلاف کسی سرگرمی کو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ریاست خلاف سرگرمیوں میں ملوث عناصر کے خلاف قانون کے مطابق سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ عوام سے اپیل کی گئی ہے کہ مشکوک سرگرمیوں کی فوری اطلاع متعلقہ اداروں کو دیں۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے تمام پہلوؤں سے تحقیقات جاری رکھے ہوئے ہیں۔ سمیرہ خان، سما اسلام۔ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری کہتے ہیں آزاد کشمیر کے تمام اضلاع میں حالات مکمل قابو میں ہیں۔ کالعدم تنظیم بے نقاب ہو رہی ہے۔ آزاد کشمیر میں جاری بے امنی کے تانے بانے کہیں اور ملتے ہیں۔ کی حکومت نے بڑی سنسیئرلی ان تمام مطالبات پر غور و خوض نہیں بلکہ عمل درآمد بھی شروع کر دیا تھا۔ اس عمل درآمد کے ہوتے ہوئے یہ سب کچھ ہونا جو ہے یہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ ان کا مقصد کچھ اور ہے۔ کل ایک آڈیو بھی آئی ہے، اس پر انویسٹیگیشن جاری ہے۔ ڈیفینیٹلی کشمیر میں جو بدامنی ہے یہ نہیں ہو سکتا، اس کے تانے بانے یا اس کی کوئی کنیکشنز کہیں اور نہ ہوں۔ جو بھی ہوا یہ ان کے خود لوگوں نے کیا ہے، اسٹیٹ فائرنگ کی ہے۔ ان کے مقدمات اسی ایکشن کمیٹی کے لوگوں پر ہی بنتے ہیں۔ بات کریں بجٹ کی۔ مالی سال 2026-27 کا وفاقی بجٹ 12 جون کو پیش کیا جائے گا۔ وفاق کی وزیر پارلیمانی امور طارق فضل چودھری کی تصدیق کہتے ہیں امید ہے وفاقی بجٹ 12 جون کو پیش کیا جائے گا۔ حکومت نے بجٹ اجلاس کل شام بلانے کا فیصلہ کر لیا۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کو تیاریوں کا حکم دیا گیا ہے۔ بجٹ سازی کے لیے پیپلز پارٹی نون لیگ کی تکنیکی کمیٹیوں کے مذاکرات جاری ہیں۔ مذاکرات کے بعد نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی آج صدر آصف علی زرداری سے ملاقات متوقع ہے، جس میں صوبوں سے وفاق کو فنڈز کی فراہمی کے طریقہ کار پر بات چیت ہوگی۔ مزید معلومات حاصل کرتے ہیں نمائندہ سما عثمان خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عثمان، بتائیے گا ساری صورتحال کے حوالے سے۔ جی دیکھیے، ابھی تک قومی اسمبلی کا جو بجٹ پیش کیا جانا ہے اجلاس کے حوالے سے وہ ابھی بھی ابہام کا شکار ہے۔ جب تک صدر مملکت کی جانب سے باضابطہ طور پر منظوری نہیں دی جا سکتی اس وقت تک یہ امکانی صورتحال اور توقعات جو ہے وہ کی جاتی رہیں گی۔ لیکن جہاں تک ہے پیپلز پارٹی اور حکومت کے مذاکرات کا، تو وہ اس میں جو نٹی گریٹیز ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ مذاکرات کیے جا رہے ہیں۔ بہت سارے جو کراچی کے بڑے میگا منصوبے تھے اس میں تو پیش رفت ہو گئی، تو اتفاق رائے کر لیا گیا تھا، لیکن اب جو وسائل اور مسائل ہے اس میں آ کر جو ہے یہ حکومت کے لیے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ وہ اس لیے پیدا ہو رہے ہیں کہ حکومت شدید مالی بحران کا شکار ہے اور وہ یہ چاہتی ہے کہ اگلے آئندہ مالی سال کے لیے صوبوں سے جو ہے وہ اضافی شیئرز لیا جائے، تو اسی کے اوپر جو ہے وہ کچھ اعتراض آ رہا ہے۔ اور خیبر پختونخوا حکومت سے بھی یہ کہا گیا تھا کہ وہ 65 ارب روپے کے اضافی ٹیکس جو ہے وہ نئے بجٹ میں لگائے، تو جس کی یہ بتایا جا رہا ہے کہ کے پی کی جانب سے انکار کر دیا گیا اور یہ کہہ رہے ہیں کہ محدود گنجائش ہے، مزید بوجھ نہیں ڈالا سکتا۔ اسی طرح جب تک یہ صوبوں کے معاملات طے نہیں ہوتے ہیں اور وفاق مطمئن نہیں ہوتا کہ اب ان کے اوپر جو ہے وہ بوجھ کم ہوگا مالی طور پر، تو اس وقت تک جو ہے یہ مذاکراتی عمل جاری رہے گا۔ اور آج یہ امکان ہے کہ مذاکراتی عمل کے دوران ہی ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار جو ہے وہ دوبارہ ایوان صدر جائے اور وہاں پر ان کی صدر مملکت سے ملاقات ہوگی۔ تو یہ ملاقاتوں کے بعد ہی جو ہے وہ صورتحال سامنے آئے گی، تاہم حکومت جو وہ کوششیں کرے گی کسی طریقے سے اس معاملے کو منطقی انجام تک پہنچائے۔ ٹھیک ہے عثمان، آپ نے اپڈیٹ کیا، آپ کا بہت شکریہ۔